بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غیرت، حیا اور وقار جو کبھی ہماری پہچان ہوا کرتی تھی، آج کہیں گم ہو گئی ہے۔ یہ سوچ آج مرجھا گئی ہے، دم توڑ گئی ہے۔ عربوں کی ایک قدیم روایت تھی کہ مرد اپنی غیرت کی وجہ سے اس گھوڑے کو فروخت نہیں کرتا تھا جس پر اس کی بیوی سواری کرتی رہی ہو، بلکہ وہ اسے ذبح کر دیتا تھا تاکہ کوئی دوسرا مرد اس گھوڑے پر سواری نہ کر سکے۔ آج تمہیں اس مرنے والی عورت کی فکر تو ہے جس کو قبر میں اتارتے ہوئے تم چاروں طرف دیوار بنا لیتے ہو۔ تم شور مچا رہے ہوتے ہو کہ جنازہ ڈھانپو، کوئی غیر قریب نہ آئے، حالانکہ وہ تو کفن میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے، وہ تو مر چکی ہوتی ہے۔ لیکن تمہیں اس زندہ عورت کی کوئی فکر نہیں جو روزانہ بے پردگی کا شکار ہو رہی ہے۔ تمہیں اس گھوڑے پر غیرت آتی ہے، تم اسے ذبح کر دیتے ہو، لیکن تمہیں اس عورت پر غیرت کیوں نہیں آتی جسے تم بازاروں میں اور سوشل میڈیا پر غیر محرموں کی آنکھوں کے حوالے کر دیتے ہو؟ کیا غیرت کا مطلب صرف موت کے بعد کا پردہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں غیرت نہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ زمین کے اوپر جیتا ہے یا زمین کے نیچے دفن ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ تم باپ ہو تو تم سے بیٹی کی تربیت کا حساب ہوگا، تم بھائی ہو تو بہن کے لباس کا حساب ہوگا، تم شوہر ہو تو تم سے تمہاری بیوی کے پردے کا سوال ہوگا، تم ماں ہو تو تم سے بیٹی کی شرم و حیا کا سوال ہوگا۔ سورہ نور آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتا ہے، مومن عورتوں سے کہہ دو اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ اور یاد رہے، یہ کوئی ثقافتی پابندی نہیں، یہ تمہارے رب کا حکم ہے۔ غیرت صرف عربوں کی روایت نہیں، بلکہ غیرت ایک مومن کی پہچان ہے، اور حیا صرف مردانگی کی علامت نہیں، بلکہ یہ انسانیت کی بقا ہے۔ اپنی آنکھیں کھولیے، جاگیے، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیے۔ اللہ اپنی قائم کردہ حدود کے بارے میں تم سے ضرور سوال پوچھے گا۔ اپنی بیٹیوں کی عزت صرف موت کے بعد نہ سنوارو، انہیں جیتے جی عزت دو، وقار دو، اور انہیں غیرت کا سائبان دو۔ بروز قیامت تم سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ یہاں تک میری بات سن لینے کا شکریہ، آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔